بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا سبق نمبر 4 ہے قائد ملت لیاقت علی خان۔ اب قائد ملت لیاقت علی خان کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں ملک پاکستان کے عظیم رہنماؤں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان عظیم رہنماؤں نے ہمارے ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان عظیم رہنماؤں میں ہمارے پاس مولانا علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، راجہ غضنفر علی، چودھری رحمت علی اور لیاقت علی خان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے ایسے عظیم رہنما ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے ملک پاکستان حاصل کیا۔ تو آج ہم قائد ملت لیاقت علی خان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی دن رات محنت ملک پاکستان کے لیے صرف کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کیسے مسلم لیگ میں اور پاکستان میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایک مقبول شخصیت ثابت ہوئے۔ چلے اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ قائد ملت لیاقت علی خان ہندوستان کے شہر کرنال میں 1 اکتوبر عیسوی 1895 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد رستم علی خان اپنے علاقے کے بہت بڑے نواب اور جاگیردار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کرنال میں حاصل کی۔ عیسوی 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ عیسوی 1923 میں آپ نے انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اب دیکھیں پہلے پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لیاقت علی خان ہندوستان کے شہر کرنال میں 1 اکتوبر 1895 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بہت بڑے نواب اور جاگیردار تھے۔ آپ کے والد کا نام رستم علی خان تھا اور وہ بہت ہی امیر اور دولت مند انسان تھے۔ اب لیاقت علی خان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کرنال سے یہ حاصل کی جو کہ ہندوستان میں واقع ہے۔ انہوں نے 1918 میں MAO کالج علی گڑھ، یہ کالج کا نام ہے جو علی گڑھ میں، وہاں سے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر اس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں 1923 میں آپ نے انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اب دوسرے پیراگراف پڑھیں۔ واپسی پر آپ عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ اس دور میں آپ نے تعلیمی، معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ مسلمانوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ اب دوسرے پیراگراف میں ان کی عملی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، عملی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب اس میں حصہ انہوں نے کیوں لیا؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ جوش و جذبہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے دکھائیں، ان کی آزادی کے لیے وہ محنت کریں، کوئی قدم اٹھائیں۔ تو ان کا قدم وہ کیسے اٹھایا؟ جیسے تعلیمی، معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ کن کے لیے تھا؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے دیکھا کہ لیاقت علی خان ان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، ان کے حق کے لیے بول رہے ہیں، تب وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے مسلمانوں میں۔ اب اس سبق کا تیسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ عیسوی 1924 میں آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کی۔ 1926 میں آپ نے اپنے صوبے اتر پردیش UP کے اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ آپ مسلسل 14 سال تک مجلس قانون ساز کے رکن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیاں اور صلاحیتیں دیے رکھی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح لیاقت علی خان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ اب تیسرے پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لیاقت علی خان نے کیا کیا، ایک اجلاس میں شرکت کی اور 1926 میں آپ نے اپنے صوبے اتر پردیش میں کیا کیا، الیکشن لڑے۔ اور کس کے لیے وہ لڑے تھے؟ مسلمانوں کے لیے، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اور آپ نے 14 سال تک اپنے قانون ساز کے رکن رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو بے پناہ خوبیوں اور کامیابیوں سے نوازا۔ قائد اعظم محمد علی جناح
لیاقت علی خان کی خوبیوں سے واقف تھے اور آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ اگلا پیراگراف پڑھیں۔ عیسوی 1936 میں قائد اعظم کی تجویز پر آپ کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر آزاد وطن کے حصول کی کوششیں تیز کر دیں۔ عیسوی 1945 میں جب ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے ملک بھر کے دورے کیے اور زوردار انتخابی مہم چلائی۔ یہ قائد اعظم کی رہنمائی اور لیاقت علی خان کی کوششوں اور بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ پورے ہندوستان کی تمام مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت لیں۔ آپ دیکھیں اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 1936 میں قائد اعظم نے ہی تجویز دی کہ آپ کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری بنایا جائے۔ اور جنرل سیکرٹری کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ لیاقت علی خان کی خوبیوں اور ان کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ رتبہ دی۔ اور جب 1945 میں ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت کی وجہ سے لیاقت علی خان نے ملک بھر میں دورے کیے اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے مل کر کوششیں کی، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ مسلم نشستیں ساری جیت چکے تھے۔ اور یہ سب کچھ آپ کی محنت، لگن اور کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ نے مل کر لیاقت علی خان کو کامیابی کی طرف لے کر گئے۔ اب ہم اس سبق کا اگلا پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ 1946 میں آپ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آپ کو قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کا ڈپٹی لیڈر بنایا گیا۔ عیسوی 1947 میں جب مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شرکت کا فیصلہ کیا تو لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ آپ نے بطور وزیر خزانہ ایسا شاندار بجٹ پیش کیا کہ سب ان کی قابلیت کا لوہا مان گئے۔ اس بجٹ میں غریبوں کو سہولیات دی گئیں اور امیروں پر ٹیکس لگائے گئے تھے۔ عبوری حکومت کا یہ پہلا اور آخری بجٹ تھا جو تاریخ میں غریبوں کے بجٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں لیاقت علی خان کی کتنی اچھی خوبی بیان کی گئی کہ جب انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا تب انہوں نے اتنا زبردست اور شاندار بجٹ پیش کیا جس میں انہوں نے غریبوں کو سہولیات دینے کا فیصلہ کیا اور امیروں پر ٹیکس لگائے، اور ان کی یہی قابلیت دیکھتے ہوئے آپ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور یہ تاریخ کا مشہور اور پہلا بجٹ تھا جو غریبوں کے نام تھا۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ برصغیر کی تقسیم کے موقع پر مشرقی پنجاب اور دلی میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ اس دوران میں لیاقت علی خان نے مسلمانوں کو خیر و عافیت سے پاکستان پہنچانے کے لیے خصوصی ریل گاڑیاں چلوائیں۔ آپ نے مہاجرین کے قافلوں کی حفاظت کے لیے بلوچ ریجمنٹ کے فرض شناس افسروں اور جوانوں کے دستے مقرر کیے۔ پاکستان بنا تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ اس وقت ملک بہت سی مشکلات سے دوچار تھا، وسائل کی کمی تھی اور ابھی ملک میں ادارے بھی قائم کرنا تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ لٹے پٹے مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ قائد ملت نے اپنی خودداد صلاحیت اور شبانہ روز کوششوں سے ملک کو ان مسائل سے نکالا۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں کہ لیاقت علی خان نے کیسے جب پاکستان آزاد ہوا تو مہاجرین کو پاکستان لانے کے لیے ایک خصوصی ریل گاڑی سسٹم انہوں نے چلایا، اور جس میں خیر و عافیت سے مسلمانوں کو پاکستان لایا جا رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، افسروں اور جوانوں کا دستہ بھی تیار کیا، اور جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے آپ کی محنت اور کوششوں سے آپ کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا، لیکن ابتدائی حالات تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی کٹھن تھے، بہت سی مشکلات تھیں، وسائل کی کمی تھی، ادارے بھی ایسے قائم کرنے تھے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو شروع میں تھا وہ آباد کاری کا تھا کہ اتنے زیادہ تعداد میں جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی رہائش کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ تو اس مسئلے کو بھی حل کس نے کیا؟ قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے مل کر۔
اگلا پیراگراف پڑھیں۔ قائد ملت ہندوستان میں بڑی جاگیر کے مالک تھے، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، چاہتے تو پاکستان میں بھی جاگیریں اور جائیدادیں بنا لیتے، لیکن وہ سچے پاکستانی تھے۔ آپ نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی پر توجہ دی، اپنی ذات اور خاندان کے لیے کچھ فائدہ نہ سمیٹا۔ وفات کے وقت آپ کے پاس بینک میں چند روپے تھے۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں آپ کی دیانتداری کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے جب پاکستان آزاد ہوا تو اس ٹائم بھی ان کے پاس کیا تھا، گھر میں بہت زیادہ دولت تھی، وافر مقدار میں تھی۔ آپ اگر چاہتے تو پاکستان میں بھی اپنے نام بہت سی جائیداد کرتے، لیکن آپ ایک سچے انسان تھے، سچے مسلمان تھے اور سچے پاکستانی تھے۔ آپ نے اپنا فائدہ نہ دیکھا اور مسلمانوں اور پاکستان کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے بینک میں کچھ ہی روپے تھے۔ اگلا پیراگراف پڑھیں۔ لیاقت علی خان کو ایک طویل عرصے تک قائد اعظم کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ آپ قائد اعظم کے مزاج، ارادوں اور کام کے انداز کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے پاکستان کو ایسے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جس پر قائد اعظم اسے ترقی دینا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں لیاقت علی خان کا زیادہ تر جو عرصہ تھا، زیادہ تر جو وقت تھا وہ قائد اعظم کے قریب رہ کر گزرا، تو قائد اعظم تھے آپ کے مزاج کو اچھے اور بخوبی جانتے تھے، اس لیے آپ جب پاکستان بنا تو لیاقت علی خان کو موقع دیتے تھے وہ آگے آگے رہیں اور ملک پاکستان کے لیے محنت کریں۔ ابھی سبق کے آخری دو پیراگراف پڑھیں۔ قائد ملت لیاقت علی خان ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سلسلے میں 16 اکتوبر عیسوی 1951 کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے میں آپ نے اہم اعلان کرنا تھا۔ تقریر کے آغاز میں ابھی آپ نے برادران اسلام ہی کہا تھا کہ ایک سنگ دل شخص نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ آپ کے آخری الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ قوم نے آپ کو شہید ملت کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو کراچی میں قائد اعظم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں قائد ملت کی سوچ کیا تھی کہ ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ کیا۔ اب اس جلسے میں ابھی آغاز ہی تھا کہ ایک سنگ دل نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا، اور آپ کے اسی شہید ہونے پر آپ کو قوم نے شہید ملت کا خطاب دیا۔ اب آخری پیراگراف پڑھیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو پورے خلوص سے ملک کی خدمت کرتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، جاگیریں اور جائیدادیں بنانے کی بجائے وہ ملک کے غریب لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں آخری آپ کے پاس پیراگراف میں کتنا اچھا آپ کو سبق مل رہا ہے کہ ایک اچھے رہنما کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ وہ دل سے پرخلوص نیت کے ساتھ ملک کی خدمت کرتا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اس کی نیت میں، اور وہ اپنی جاگیریں اور جائیدادیں نہیں بناتا، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا لیاقت علی خان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی محنت اور ان کی کامیابیاں، تو آپ نے بھی انہی کی طرح بننا ہے اور اپنے ملک کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ اہم الفاظ، ان الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائیں۔ الفاظ معنی: جاگیردار، جاگیر کا مالک، مقبول، پسندیدہ، اجلاس، اجتماع یا جلسہ، شرکت کرنا، شامل ہونا، دستہ، لوگوں کا گروہ، عہدہ، افسری یا منصب، ریل پیل، کثرت یا زیادتی۔ اب ہم جملے بنائیں گے۔ جاگیردار: لیاقت علی خان کے والد اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار تھے۔ مقبول: آپ تعلیمی اور معاشرتی کاموں کی وجہ سے مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔ اجلاس: آپ نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی۔ شرکت کرنا: 1924 میں آپ نے مسلم لیگ کے جلسے میں شرکت کی۔ دستہ: مہاجرین کی حفاظت کے لیے آپ نے بلوچ ریجمنٹ کے نوجوانوں کے دستے مقرر کیے۔ عہدہ: پاکستان بنا تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ ریل پیل: لیاقت علی خان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔
اب ہم سوال جواب کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، قائد ملت لیاقت علی خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ قائد ملت لیاقت علی خان ہندوستان کے شہر کرنال میں عیسوی 1895 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر بے، تحریک پاکستان میں قائد ملت لیاقت علی خان کا کیا کردار رہا؟ تحریک پاکستان میں لیاقت علی خان کا اہم کردار رہا۔ آپ نے پاکستان کی ایسے راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کی جس پر قائد اعظم اسے ترقی دینا چاہتے تھے۔ سوال نمبر جیم، مہاجرین کے لیے قائد ملت نے کیا اہم کام کیا؟ آپ نے مہاجرین کے قافلوں کی حفاظت کے لیے بلوچ ریجمنٹ کے فرشناس افسروں اور جوانوں کے دستے مقرر کیے۔ اب کیا آپ کے قائد ملت پاکستان کو کیسا ملک بنانا چاہتے تھے؟ قائد ملت لیاقت علی خان پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ سوال نمبر ہے، قائد ملت کی شہادت کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ قائد ملت لیاقت علی خان ملک کی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سلسلے میں 16 اکتوبر عیسوی 1951 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے میں آپ نے ایک اہم اعلان کرنا تھا۔ ابھی آپ نے برادران مسلم کہا تھا کہ ایک سنگ دل شخص نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا، تو آپ کی شہادت پر مسلم لیگ نے آپ کو اور قوم نے سب نے مل کر آپ کو قائد ملت اور شہید ملت کا خطاب دیا۔ آپ نے الفاظ، معنی، جملے، سوال جواب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا لفظوں کا کھیل، دیے گئے الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ کرنال لام پہ ختم ہو رہا ہے تو لام سے آپ کے پاس کیا بنے گا؟ لیاقت علی خان، لیاقت علی خان۔ اگلا کیا ہے؟ قانون، نون پہ ختم ہو رہا ہے تو نون سے کیا لفظ بنے گا؟ نوازا۔ منتخب، بے پہ ختم ہو رہا ہے تو بے سے کیا بنے گا؟ بینک۔ عافیت، تے پہ ختم ہو رہا ہے تو تے سے کیا بنے گا؟ تقریر۔ بینک، کاف سے ختم ہو رہا ہے تو کاف سے کیا بنے گا؟ کرنال۔ آؤ پڑھیں، دیا گیا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ قیام پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی جدوجہد کی، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصے بعد قائد اعظم محمد علی جناح دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ لوگ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ آزمائش کے اس کڑے وقت میں قائد اعظم کے دستے راست نوابزادہ لیاقت علی خان نے قوم کو حوصلہ دیا اور بڑی حکمت اور دانائی سے قوم کی رہنمائی کی۔ آپ نے ملکی معاملات بڑے سلیقے سے چلائے اور پاکستان کو مشکلات سے نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم نے انہیں قائد ملت کا خطاب دیا۔ قواعد سیکھیں۔ وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے اس میں معرفہ کہلاتا ہے، مثلاً بانگ درا، ناصر، لاہور وغیرہ۔ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ اس میں علم کیا آپ کے پاس؟ غالب اردو کے بڑے شاعر ہیں، احمد کو پیار سے منا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ غالب، کلیم اللہ اور منا بالترتیب اسد اللہ، حضرت علی اور احمد کے ناموں کی پہچان کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ اسم جو کسی شخص کی پہچان کے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس میں علم کہلاتے ہیں۔ اس میں ضمیر، جاوید 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ ہر کلاس میں اول آتا ہے۔ فاطمہ اچھی مقررہ ہے، کل اس نے اسکول میں تقریر کی تھی۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کی گئے الفاظ وہ اور اس میں ضمیر ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ دیے گئے الفاظ میں سے اس میں علم، اس میں ضمیر الگ کریں، اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو۔ اب قائد اعظم کیا ہے؟ اس میں علم، اس میں علم، انہوں، اس میں ضمیر، آپ، اس میں ضمیر، شرفو، اس میں علم، ابو حنیفہ،
اسم علم، اس اسم ضمیر، ہم اسم ضمیر، ابن مریم اسم علم۔ قائد اعظم ہمارے رہنما تھے، انہوں نے سبق یاد کیا۔ آپ اسکول جائیں گے۔ شرفو، علی کو پیار سے شرفو کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ، نعمان ثابت کو ابو حنیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس کی کتاب نہیں ہے۔ ہم سب لاہور جائیں گے۔ ابن مریم، مریم کو حضرت بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا باپ کے ہوئی، اس لیے آپ کو ابن مریم کا لقب دیا گیا۔ تو بچوں، ہم نے سبق لیاقت علی خان کی پڑھائی کی، اس کی مشق کی۔ امید ہے آج کا آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے بھی اسی طرح لیاقت علی خان اور عظیم رہنماؤں کی طرح ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت اور کاوش کرنی ہے، اور آپ کی یہ محنت آپ کے کام میں ہو، آپ کی پڑھائی میں ہو، تاکہ آپ بھی بڑے ہو کے انہی عظیم رہنماؤں کی طرح کوئی اچھے کارنامے کر سکیں۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق کی مشق پورٹل سے دیکھ کے اپنی کاپی پر خوشخط کرنی ہے، تاکہ آپ کا کام شاندار ہو اور پسند کیا جائے۔ تو بچوں، آج آپ نے اس سبق سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا کہ کیسے آپ نے محنت کرنی ہے اور کیسے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔